میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو۔ پھر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو آقا نے فرمایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں لوگ جمع ہوئے اور قبرستان میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ہم کو ایسے آدمی سے ملا دے جو اس کی موت، جب اس وقت اس کو موت آئی اس کی تکلیف کو بیان کر سکے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ قبر سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا کہ مجھے مر کر 100 سال ہو چکے ہیں مگر میں اب تک موت کی تکلیف کو نہیں بھولا ہوں۔ طبرانی کی حدیث ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے کوئی ساتھی نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھی کون ہے؟ ضعیفی ہے۔ میرے ساتھی آنکھوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بالوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بیماری ہے۔ اور یہ سن کر کوئی نہ سمجھے کہ آئی ایم ینگ، میں نوجوان ہوں، ابھی میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنے ایکسرسائز کرتا ہوں، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 40 سال کا ہوں، میرے کو ابھی بہت لمبا جانا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نوجوان جو ہیں، جو صحت مند ہیں کہ نہیں میں فٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو موت تمہارے پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے۔ تم کو موت تم کو پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تو تیار رہو، تیار رہو، یہ حقیقت ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی ہو سکتا ہے کہ کل صبح نہ دیکھے، اسی لیے رابعہ بصری جو ایک بہت بڑی ولیہ گزری، وہ جب رات میں عبادت کرتی تو رابعہ فرماتی کہ رابعہ کو کل صبح نصیب نہیں ہوگا، تو رات بھر عبادت۔ صبح ہوتی تو کہتی کہ رابعہ کو رات نصیب نہیں ہوگی، دن بھر عبادت۔ میرے بھائی، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جب وہ کسی خبر پر جا کر خم باذن اللہ بولتے تو اس خبر سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا عیسیٰ کہ تم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو زندہ کر رہے ہو جو تازہ مرے ہوں، یا پھر ان پر موت نہیں یا کچھ کیفیت ہوگی، تم ہم کو ایک ایسے آدمی کو زندہ کرو جس کو مر کر برسوں ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی خبر پر جا کر آپ کہیے خم باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ وہاں گئے، دعا کی اللہ سے اور پھر کہا خم باذن اللہ، تو سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آئے اور دیکھا کیا ہے، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہوا سام؟ آپ لوگوں کی تو کیفیت یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال سفید ہو جاتے۔ تو سام بن نوح نے کہا کہ عیسیٰ جب تم نے کہا خم باذن اللہ تو میں نے سمجھا کہ اب قیامت ہو گئی، اسی لیے اس ڈر سے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے موت کی۔